کہ وراثت کے متعلق لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے اور وہ کیوں محروم کیا جاتا ہے، وہ ذات فرما دی جائے۔ اگر عینی اور اللاتی دونوں بھائیوں ہوں تو کیا وہ برابر تقسیم کریں گے؟ عینی اور اللاتی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، برابر برابر معاملہ ہوگا، وہ بالکل ایٹ پار ہے۔ البتہ پوتا یتیم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اس پہ قاعدہ ہے، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اگر کوئی موجود نہیں ہے تو سیکنڈ دائرے میں وراثت جائے گی۔ اگر تو کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹے جو ہیں وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئے، البتہ بیٹوں کی اولادیں ہیں، تو اب تو پوتے جو ہیں وارث ہو جائیں گے، اس لیے کہ پہلا دائرہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے دائرے میں ایک بیٹا بھی موجود ہے تو پھر وہ یتیم پوتا جو ہے، جو بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد وہ جو ہے محجوب الارث کہلاتی ہے، اسے وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کو اصل میں منکرین حدیث نے بہت اٹھایا، غلام محمد پرویز نے اس پر بڑا اڈا لگایا اور بڑا جو ہے علماء کے اوپر اس پر تنقید کی ہے، لیکن اصول ہوتے ہیں، ہر معاملے کے اندر کچھ اصول ہیں، اصولوں کی زد میں کوئی شے آ جاتی ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، پھر اصول یہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ یتیم پوتا وارث نہیں رہا، تہائی کی حد تک اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ فوت ہونے والا دادا وہ اپنے یتیم پوتے کے لیے یا یتیم پوتوں کے لیے تہائی کی حد تک وصیت کر سکتا ہے یا اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کمپنسیٹ کرنے کے تو بے شمار ہیں، ہبہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ میرا یہ جو ہے بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کی اولاد ہے، میں اتنا ہبہ کر رہا ہوں، اس کا اختیار اس کو حاصل ہے۔ لیکن جہاں تک وراثت کا تقسیم کا معاملہ ہے، اگر ایک بیٹا موجود ہے تو پھر پوتا جو ہے سیکنڈ لائن تک وہ وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ باپ موجود ہے تو دادا پردادا کو وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں اس کا باپ تو فوت ہو جائے اور دادا جو ہے وہ موجود ہو، تو ٹھیک ہے، باپ نہیں ہے، دادا ہے، دادا کو وراثت مل جائے گی۔ لیکن اپنی زندگی میں انسان چاہے، اصل میں یہ جو ملکیت کا تصور ہے اسلام میں، یہ اینک میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں، جب چاہوں فروخت کر دوں، جس کو چاہوں ہدیہ کر دوں، جو بھی چاہوں، یہ میری ملکیت ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ملکیت اپنی زندگی میں انسان ہبہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا قبضہ بھی دینا ہوگا۔ ہبہ تبھی مکمل ہوتا ہے جب باقبضہ ہو، اور یہ کہ اس میں یہ کہ وارث کو بھی ہو سکتا ہے، ایک بیٹے کو سارا کچھ آپ دے سکتے ہیں، قانوناً جائز ہوگا، اور اس کے اوپر دنیاوی عدالت جو ہے کوئی حرف نہیں اٹھا سکتی، کوئی اس کے اوپر جو ہے تنقید نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اس میں ناانصافی کی گئی ہے، اگر ناانصافی کا کوئی خاص سبب ہو، کوئی ایک بیٹا جو ہے وہ آوارہ ہے، بدقماش ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ ساری جائیداد جو ہے بگاڑ دے گا، خراب کر دے گا، فرض کیجئے کوئی کسی کے پاس اس قسم کا کوئی عذر موجود ہے اور وہ 2 ہی بیٹے ہیں، تو وہ ساری جائیداد اگر ہبہ کر دیتا ہے اس بیٹے کو، جس کو کہتا ہے وہ صالح ہے، سمجھدار ہے، اب نفع نقصان کا جو ہے اس کو پورا فہم موجود ہے، تو اس کا جواز ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی شکل نہیں ہے اور خامخواہ جو ہے کسی ایک بیٹے کو آپ نے وراثت سے محروم کیا ہے، تو در حقیقت یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ البتہ قانوناً اس کا حق حاصل ہے، آپ اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتے ہیں، اور اس ہبہ کا معاملہ جو ہے وہ کسی ادارے کے نام پہ ہو سکتا ہے، کسی دینی کام کے لیے ہو سکتا ہے، کسی مدرسے کو ہو سکتا ہے، کسی اور درسگاہ کے لیے، کسی ہسپتال کے لیے، کسی فاؤنڈیشن کے لیے یہ ہبہ ہو سکتا ہے، اور اپنے وارثوں کے لیے بھی ہبہ ہو سکتا ہے۔ تو ہبہ اور ہے، وصیت علیحدہ شے ہے، اور وراثت علیحدہ شے ہے۔ یہاں یہ کہ وراثت کا حق معین کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ اسے لڑکے کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا، اس کی وضاحت تو میں کر چکا ہوں۔